نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، میں نے قرآن مقدس کی 28ویں سپارے کی جو ابتدائی آیہ مبارکہ ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قد سمع اللہ، تحقیق اللہ رب العزت نے سن لی، اللہ رب العزت نے سن لی اس عورت کی بات تجادلو کا، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ رب العزت کی طرف اپنی فریاد کو بیان کر رہی تھی، اپنے شکوے کو بیان کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور آپ دونوں میں جو بھی مکالمہ ہوا اللہ رب العزت نے وہ سب سن لیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ رب العزت سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، بڑا حیران کن ہے، ضرور سنیے گا۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے غصے میں اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ ان کی بیوی کا نام تھا حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار زمانہ جاہلیت میں ایک طلاق کو کہتے تھے، جس میں عورت اپنے خاوند اپنی عورت کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میری ماں جیسی ہو، یعنی اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتا تھا، تو اس کو شریعت میں زہار کہتے تھے۔ اور یہ ایک ایسی طلاق تھی کہ اس طلاق کے بعد کوئی مرد، وہ جو مرد ہے وہ اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی طلاق تھی۔ تو جب حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم میری ماں جیسی ہو، تو وہ آئی آپ علیہ السلام کے دربار میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خاوند نے غصے میں مجھے یہ کہہ دیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت تک اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں فرمائی تھی، کوئی حکم اس کے بارے میں ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حولہ، آپ کو طلاق ہو چکی، تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے اپنی پوری جوانی اس شخص کے ساتھ گزاری ہے، اور میں اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت بھی کرتے ہیں۔ غصے میں اگر اس نے کہہ دیا تو مہربانی کر کے آپ نظر ثانی فرمائیں، تو آپ خاموش ہو۔ ظاہری بات ہے چونکہ شریعت کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، تو آپ کیا کہہ سکتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کنگھی فرما رہی تھیں، تو جب آپ خاموش ہو گئے تو وہ صحابیہ کہنے لگیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں کرتے تو میں اپنے رب کے پاس فریاد لے کے جا رہی ہوں۔ آپ دیکھیں نا، عورت کا ایمان اور یقین دیکھیں کہ جب آپ خاموش ہو گئے، آپ نے اس معاملے پہ نظر ثانی نہیں فرمائی، تو اس نے فوراً یہ کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے جیسے ہی یہ کہا اور رب سے فریاد کی کہ الہ العالمین، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر بچے میرے ساتھ رہے تو میں ان کو کہاں سے کھلاؤں گی؟
اور اگر وہ بچے اپنے باپ کے پاس رہتے ہیں تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ الہ العالمین میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گا؟ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ جب آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی تو آپ کا پسینہ نکل آتا اور آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی۔ تو جب حضرت خولہ نے یہ سنا تو انہوں نے اور زور زور سے دعا مانگنی شروع کر دی، اس لیے کہ پتہ نہیں جو وحی آ رہی ہے وہ میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے۔ جیسے ہی وحی مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ عورت کا اتنا یقین تھا اور اس کا ایمان کامل دیکھیں آپ کہ وہ اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچی اور اس نے رو رو کے مانگا، اور اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے حق میں قرآن کی آیات کو نازل فرما دیا، اور اس کے بعد سے یہ قانون بن گیا کہ جو بھی زہار کرے گا اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اسے چاہیے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اگر اس کی اطاعت بھی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ کرنے کے بعد، یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنی جو مرد ہے، جو پہلا مرد ہے، اس کے ساتھ وہ نکاح میں رہ سکتی ہے۔ ابھی سامعین، اس آیہ سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ رب العزت سے مانگیں، جب بھی اللہ رب العزت کے پاس اپنی فریاد لے کے جائیں تو یقین اور ایمان کے ساتھ جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم مانگیں اور ہمارا یقین بھی کامل نہ ہو، ہمیں یہ یقین بھی نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت ہماری یہ فریاد سنے گا یا نہیں سنے گا۔ اس نقطہ نظر کے ساتھ نہیں، آپ فریاد کریں، فریاد رسی کے لیے جائیں، اس یقین کے ساتھ جائیں کہ اللہ رب العزت میری فریاد ضرور سنے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، دیکھیں کہ یہ امت کتنی لاڈلی امت تھی اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت کی لاڈلی، اللہ رب العزت کا لاڈ دیکھیں کہ ایک عورت کو مسئلہ پیش آیا، اس نے فریاد کی، اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں قرآن کی آیات کو نازل فرما دیا، اور تا حیات قرآن میں لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد اگر کوئی زہار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ قانون ہے۔ کتنی لاڈلی امت تھی۔ میں اور آپ آج شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اس امت کی اللہ رب العزت کا اتنا پیار تھا اس امت سے کہ ادھر فریاد ہوئی، ادھر اللہ رب العزت نے لبیک کہا اور پوری۔ آج اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں آخر ہم اپنے رب کے اتنے لاڈلے تھے، ہم کیوں اپنے رب نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا ہے، ہم اپنے رب سے کیوں دور ہو گئے۔ یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم کہتے ہیں جی ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ نے جو مانگا وہی آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے نوکری مانگی، اللہ رب العزت نے آپ کو نوکری دے دی۔ آپ نے دولت مانگی، آپ نے اولاد مانگی، آپ نے مال مانگا، جو مانگا اللہ رب العزت نے آپ کو دے دیا۔ ایک تو صورت یہ ہے دعا کی قبولیت کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی، آپ کو وہ تو نہ ملا، لیکن اس دعا کے بدلے آپ سے کوئی مصیبت یا آزمائش کو ٹال دیا۔ یہ دوسری صورت۔
آپ پہ کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی آزمائش آنے والی تھی، آپ پہ آنے والی تھی، آپ کی اولاد پہ آنے والی تھی، آپ کے ماں باپ پہ آنے والی تھی، تو آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ رب العزت نے اس آزمائش کو، اس مصیبت کو ٹال دی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کا جو بدلہ ہے وہ قیامت کے دن کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، کہ کل جب دربار ہوگا قیامت کے دن، تمام لوگ حاضر ہوں گے، تو ادھر اللہ رب العزت اس دعا کا بدلہ ثواب کی صورت میں اس آدمی کو عطا کر دے گا۔ تو یہ تین صورتیں: پہلی صورت کہ جو آپ نے مانگا وہی آپ کو مل گیا، دوسری صورت کہ آپ نے دعا کی، جو مانگا وہ تو نہ ملا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں آپ سے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، آپ کی اولاد سے، آپ کے ماں باپ سے وہ ہٹا دی۔ تیسری صورت کہ یہ پہلی دونوں صورتیں نہ ہوئیں، لیکن کل قیامت کے دن کے لیے اس دعا کا بدلہ رکھ دیا گیا۔ کل جب آپ قیامت کے دن جائیں گے تو اللہ رب العزت دعا کا جو بدلہ ہے وہ ثواب کی صورت میں آپ کو عطا کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ جائے گا نا کل قیامت کے دن، اور اس کو کہا جائے گا جی کہ یہ ثواب جو ہے، یہ نیکیاں جو ہیں، یہ آپ کی دعاؤں کے بدلے ہیں، تو انسان فرمائے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو یہ دعا کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب انسان جو مانگے اور وہ کہے کہ مجھے مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ایک چیز انسان مانگتا ہے، اس سے وہ چیز مل جاتی ہے، تو اس سے تو دعا کی ترغیب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے اور کام چھوڑ دینے ہیں سارے، صرف مسجد میں بیٹھ جانا ہے جی، بس دعا مانگتا جائے اور چیزیں ملتی جائیں۔ ایسے تو نہیں نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے انسان کے لیے، انسان کے حق میں بہترین فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا اللہ رب العزت انسان سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ، ایک ماہ کا پیار کدھر اور 70 ماہ کدھر۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اسی طرح جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ مجھے اگر ملنا ہے تو اسی دربار سے ملنا ہے۔ اگر میری فریاد پوری ہو سکتی ہے، میری داد رسی ہو سکتی ہے، تو اسی دربار سے ہو سکتی ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جب آپ لگے رہیں گے، آپ چمٹ جائیں گے، آپ لیٹ جائیں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت فریاد کو ضرور سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مثال ہمارے سامنے ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس، دونوں سے اللہ ناراض ہوئے۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے بہکایا، حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے نزدیک چلے گئے۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے دونوں کو جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا۔ اب آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگے رہے، لیکن جو ابلیس مردود تھا وہ اور اللہ رب العزت سے دور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیے گئے اور یہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، میری اور اس کی کیا نسبت ہے؟ تو آدم علیہ السلام لگے رہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، تو ایک دن اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ اور جو شیطان مردود تھا اس نے تکبر کیا، انکار کیا، اللہ رب العزت نے اس کو تا قیامت دھتکار دیا اور وہ مردود ہو گیا۔ تو اس لیے جو آدمی، جو شخص، جو انسان اللہ کے در پہ لیٹ جاتا ہے، اللہ کے در سے جاتا نہیں ہے، وہ بار بار مانگتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے، اور جس سال بھی وہ حج پہ جاتے تھے تو ادھر سے غیب سے آواز آتی
کہ آپ چلے جائیں، آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ ہر سال وہ حج پہ جاتے اور ہمیشہ یہی آواز آتی کہ آپ چلے جائیں، آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ ابھی جب ایک دفعہ وہ حج پہ گئے تو کسی آدمی نے بھی سن لیا کہ غیب سے آواز آ رہی تھی کہ جا لوٹ جا، تیرا کوئی حج نہیں۔ تو اس آدمی نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ یہ غیب سے آواز آ رہی ہے، یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی اس سال نہیں ہے، یہ ہر سال میں حج پہ آتا ہوں اور ہر سال یہی آواز آتی ہے کہ جا لوٹ جا، تیرا حج قبول نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ پھر آپ کیوں ہر سال آتے ہیں؟ جب آپ کا حج قبول نہیں ہے تو آپ نہ آیا کریں، کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ تو اس نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا کہ اس در کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے قبول کرنے والا، اسی رب نے قبول کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن قبول کرے گا۔ تو یہی اصل میں بات ہے کہ ایک تو یقین ہونا چاہیے، دوسرا ہمیں رب کے در کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در پہ نہیں جانا چاہیے۔ پھر تیسری بات جو دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ حرام کمائی ہے۔ دیکھیں نا، موجودہ حالات میں حرام جو ہے یہ ایک عام چیز بن چکی ہے، ہم حرام کو وہ چیز سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حرام کا ایک لقمہ آپ نے کھایا، 40 دن کی عبادت آپ کی قبول نہیں ہوتی، اور ہم تو ساری زندگی حرام کھا رہے ہیں۔ تو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ ہم اپنی کمائی کی طرف توجہ نہیں دے رہے، ہم حلال حرام ہر طریقے سے کمانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کر کے آتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے جو ہیں وہ غبار سے اٹے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں۔ وہ آتا ہے حرم شریف میں، خانہ کعبہ میں، وہ حرم کی دیواریں پکڑ لیتا ہے اور دعا مانگتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو یہ سب سے مین چیز ہے کہ ہم موجودہ حالات میں حلال اور حرام میں تمیز نہیں رکھتے۔ ہمیں دولت چاہیے بس، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے، اور پھر یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، ہر سال کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں، سارے دعا کرتے ہیں، اس امت کے لیے کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن کتنوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اس سب کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ حرام کا کھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ دستور بنا دیا ہے کہ جو حرام کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی کمائی کو بھی، اور پھر ایک اور چیز کہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ دعا 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کی دعا کوئی دعا نہیں ہوتی۔ دعا جب بندہ مانگتا ہے تو بالکل یکسو ہو کر اس کی توجہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس امت کے حق کے لیے دعائیں مانگی ہیں میدان عرفات میں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی دعائیں۔ دعا ایسے تو نہیں ہوتی نا 5 سیکنڈ کی ہم دعا مانگتے ہیں چلو جی بس دعا ہو گئی، اور پھر شکوے بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، دعا مانگنے کا پراپر طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم کسی بادشاہ کے پاس جائیں، دنیا کی مثال لیں، تو اس کے دربار میں جب ہم جائیں گے تو باقاعدہ طریقے سے جائیں گے، ہمارا لباس اچھا ہوگا، ہم اسے بات کریں گے تو سلجھے ہوئے اور سنجیدہ طریقے سے بات کریں گے،
کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے کہ جو اس بادشاہ کو ناراض کرا. یہی ہوتا ہے نا. تو جب ہم دنیا کے بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے اتنی احتیاطیں کرتے ہیں تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جب ہم اس کے دربار میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ایسی دعا مانگیں، ایسے پراپر طریقے سے دعا مانگیں اور اسی یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے. اور پھر اس امت کے لیے اس رب کی اتنی عنایات ہے، یقین جانیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا، اس نے مختلف مواقع بھی فراہم کر دی. رمضان ہے، اس میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کا وقت ہے، اس میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح آپ فرض کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں. فرض کے بعد جو بھی دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں دو چیزیں ملی. پہلی چیز کہ اپنے رب پہ مکمل یقین اور ایمان کامل. پہلی یہ بنیادی چیز ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جب ہمارے دل میں ایمان کامل نہیں ہوگا، یقین کامل نہیں ہوگا، میں جب اس نیت سے دعا مانگ رہا ہوں گا، فریاد کر رہا ہوں گا کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے مکمل یقین رکھیں کہ انشاءاللہ میں جو بھی دعا مانگنے لگا ہوں وہ اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے. آپ کا ایمان کامل ہونا چاہیے، آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے. جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے دربار سے جانا نہیں ہے، ہم نے اس کے دربار پہ بیٹھ جانا ہے. جس طرح دیکھیں نا، مثلا چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ سے کوئی چیز منوانا چاہتا ہے. کوئی اس کی ضد ہے، کوئی چیز لینا چاہتا ہے اور والد اس کو نہیں لے کے دے رہا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ منتیں کرتا ہے. وہ کبھی پلو پکڑ لیتا ہے، کبھی ٹانگیں پکڑ لیتا ہے. پھر ایک نہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ اس کو، اپنے بچے کو وہ چیز دلا دیتا ہے. تو یہی مثال اپنے اللہ رب العزت کی ہے، اپنے رب کی ہے کہ وہ رب اپنے ان بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. والد کا پیار تو بہت کم ہوتا ہے نا، والدین کا پیار تو بہت کم ہے اللہ رب العزت کے پیار کے مقابلے. اللہ رب العزت جب آپ اس طرح مانگیں گے، جب آپ اللہ رب العزت کے دربار پہ یقین کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ مانگیں گے کہ میں نے یہ دعا کی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اور تیسری چیز کہ ہم نے حلال کمانا ہے. حرام کمائی کے بہت زیادہ اثرات ہیں. دیکھیں نا، جو حرام کماتا ہے اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العباد، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. جب عبادت میں دل نہیں لگے گا تو دعا کیسے مانگے؟ تو اس لیے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ حلال کمائیں اور حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں. حرام سے بچیں. کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم حرام سے بچیں. جب یہ تینوں چیزیں کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید واسعہ کا. اور چوتھی چیز کہ دعا مانگنے کا پراپر طریقہ ہے. اللہ رب العزت نے احادیث کے اندر سکھا دیا ہے کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اس طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب ہم دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو ضرور سنیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ میں دوبارہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، قول التی، اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے دربار میں شکوہ کر رہی تھی، اللہ کے دربار میں فریاد کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکم،
اللہ رب العزت نے آپ دونوں کے درمیان جو بھی مکالمہ ہوا وہ سن لیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ رب العزت سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ اور جب سن لیا تو پھر اس زہار کا کیا اللہ رب العزت نے کیا قانون بنا دیا، اور تا حیات قرآن مجید میں وہ آیات لگا دی۔ کون سی؟ کہ اگر کوئی زہار کر بیٹھتا ہے تو وہ پہلے کیا کرے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے۔ روزے بھی اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم بھی اسی طریقے کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو یہ امت اللہ رب العزت کی بہت لاڈلی امت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری دعائیں بھی ضرور قبول کریں۔ ہاں، دیر سویر ہو سکتی ہے، یہ چیز میں نے پہلے بھی عرض کر دی کہ دیکھیں نا، بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک دعا مانگی، اس کا اثر ہمیں 10 سال کے بعد نظر آئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ادھر دعا مانگی ادھر ہماری دعا قبول ہو۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، اپنے بندے سے بے حد پیار کرتا ہے کہ ہم نے ادھر دعا مانگی ادھر اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے ہماری دعا قبول نہیں فرمائی تو ہم یہ نہیں ہے کہ اس کا در کو چھوڑ دیں۔ یہ ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت کے در سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت غصے والی صفت پر بھاری ہے، میری رحمت غصے پر بھاری ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی دعا کریں اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری یہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ کب قبول فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات بہتر ہے۔ دیکھیں نا، جو بھی فیصلہ، اللہ رب العزت کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ میں جو مانگ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ میرے لیے نامناسب ہو۔ اب اللہ رب العزت یہ تو نہیں نا چاہتے، انسان کا عقل تو کامل نہیں ہے نا، انسان تو عقل کل نہیں ہے نا، اس کا ناقص عقل ہے۔ اب اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ تکلیف میں رہے، میرا بندہ مصیبت میں رہے۔ اگر اس کو یہ چیز مل گئی تو وہ اس مصیبت میں پڑ جائے گا، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت بہتر فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس نے بندے نے جو چیز مانگی ہے میں نے اسے کب دینی ہے اور کہاں دینی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رب پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے رب پہ توکل کرنا چاہیے، اپنے رب پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دے رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں جو صفت ربوبیت ہے نا اللہ رب العزت کی، صفت ربوبیت، اس صفت کو اگر ہم اس کی مناسبت سے مانگیں، اس کے وسیلے سے مانگیں تو ہماری دعائیں انشاءاللہ فوراً قبول ہو جائیں گی۔ صفت ربوبیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ مولا تو نے ہی ہمیں پالا ہے، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو ہی ہم سب کا پالن ہار ہے، پرورش کرنے والا ہے، لہٰذا یہ دعا ہماری تو قبول فرما۔ تو یہ صفت ربوبیت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بڑی بہترین صفت ہے، اور اس صفت کے وسیلے سے انسان جو بھی مانگتا ہے وہ قوی امکان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک تو اپنے رب کے ساتھ مانگیں یقین کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ مانگیں کہ جو کچھ بھی مانگا جا رہا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، اور پراپر طریقے سے مانگیں جو اللہ رب العزت کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے مانگنے کا، اس طریقے سے، اور اس وقت مانگیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وقت بتایا ہے کہ اس وقت جو بھی دعائیں مانگی جائیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مثلا فرض نماز کے بعد، اسی طرح رمضان المبارک میں، اسی طرح تہجد کے وقت،
تو یہ جب سارے لوازمات پورے ہوں گے تو انشاءاللہ قوی یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔